لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 56 اور 57 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر، ہم نے آپ کو دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ فرما برداروں کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور نافرمانوں کو جہنم کے عذاب سے خبردار کر دیں. میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، کہ دعوت والے اس کام پر میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس بات کے کہ جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ تلاش کر لے. اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے مسئلہ رسالت کا بیان فرمایا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے انعام کی یاد دہانی کرائی گئی کہ میرا پیغمبر، اگر ہم چاہتے تو مختلف بستیوں کے لیے مختلف نبیوں کو بھیج سکتے تھے، لیکن یہ مقام ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا. اب قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان کی رہنمائی آپ کی مبارک تعلیمات کے ذریعے ہوگی. آج جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے رسالت کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ میرا پیغمبر، آپ کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں انہیں دوزخ کے عذاب سے خبردار کر دیا جائے. اور ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی ذکر فرما دیا کہ میرا پیغمبر، اگر ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے ذریعے سے ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں، ہم سب کو اپنا ماتحت بنانا چاہتے ہیں، اور ان کی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ یہ ہمارے بڑے بن جائیں اور ہم سب ان کے ماتحت آ جائیں، تو آپ انہیں بتا دیں کہ دنیاوی کسی قسم کا مجھے لالچ نہیں ہے. اگر میں تمہیں اللہ کا پیغام سناتا ہوں، اگر میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو اس دعوت کا مقصد اور اس دعوت کی وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ تم سارے کے سارے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا دو، اور تم سارے کے سارے اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ، اور ہر بندہ اس راستے سے اپنے آپ کو بچا لے کہ جس راستے پر شیطان چلا کر تمہیں دوزخ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. اس آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی داعی دین ہو، دین کی دعوت دینے والا ہو، اللہ کے قرآن کی دعوت دینے والا ہو، اسے چاہیے کہ اس کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دنیاوی کسی قسم کا لالچ نہ ہو. دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے، اللہ کا قرآن لوگوں کو سنایا جائے تو بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کہ تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو اور لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاریں. فرمایا میرا پیغمبر، اس معاملے میں آپ توکل اور بھروسہ کس پر رکھیں؟ اللہ کی ذات پر رکھیں. اگر یہ سارے آپ کی مان لیں گے تو سارے کامیاب، جو نہیں مانے گا تو وہ ناکام ہوگا. آپ نے بھروسہ دعوت دینے پر کس پر رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر. فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. میرا پیغمبر، آپ بھروسہ اس ذات پر رکھیں کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، اس پر موت کبھی نہیں آئے گی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. اور آپ اس کی حمد بھی بیان کریں، تسبیح بھی بیان کریں. وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر رہنے کے لیے کافی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کون نافرمان ہے، کون فرما بردار ہے. آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ اللہ پر بھروسہ رکھ کے لوگوں کو دعوت دیتے رہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں. اللہ وہ ذات ہیں خلق السماوات والارض وما بینہما، کہ جس نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو پیدا فرمایا. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. ثم استویٰ علی العرش.
پھر اللہ رب العالمین نے عرش پر استوا فرمایا۔ استوا علی العرش کا مسئلہ پہلے بھی سورہ بنی اسرائیل میں اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مضبوطی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے تو ہمیں کیفیت میں جاننے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مفسرین حضرات اس کو متشابہات میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سی کیفیت ہے کہ جس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ الرحمن، یہ رحمان ہیں، فاسأل بہ خبیرا، تم ان کے بارے میں کسی باخبر ذات سے سوال کرو۔ باخبر ذات سے مراد یا تو جبرائیل علیہ السلام ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ علماء یہود خطب سابقہ ان کے جو علماء ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں چونکہ علم تھا کتابوں کے ذریعے، تو ان سے سوال کر لیا جائے۔ یہاں پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان مشرکین کو کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا، تو یہ جواب میں کہتے وَمَا الرَّحْمَنُ، یہ رحمان کون ہے؟ مشرکین مکہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ جو رحمان والا نام ہے یہ اللہ کے لیے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جب بھی ان کو کہا جاتا رحمان کی عبادت کرو، رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ جواب دیتے تھے کہ یہ رحمان کون ہے، یہ رحمان کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ وہ رحمان کا نام اللہ کے لیے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو کہ جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ وزادہم نفورا، جب یہ بات وہ سنتے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ بہت زیادہ بدکنے لگتے اور ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی۔ اسی وجہ سے یہ آیت کریمہ آیت سجدہ ہے۔ مشرک تو سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب بھی مسلمان اس آیت کریمہ کو عربی زبان کے اندر پڑھ لے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس پر ایک سجدہ کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے چونکہ یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، میرے اوپر بھی سجدہ واجب ہے، آپ حضرات نے سنی ہے، تو آپ پر بھی ایک سجدہ کرنا واجب ہے۔ تو جو ہی درس مکمل ہو دعا کے بعد آپ سارے ایک ایک سجدہ کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔